السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع بھائی نے جو جماعت ثانیہ سے متعلق سوال کیا ہے اس کا ایک تفصیلی فتویٰ تقریباً ہفتہ قبل ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، اس کا جواب میں نے تفصیلاً دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ حضرات کے فہم کے لیے اور یادداشت کے لیے دوبارہ اس مسئلے کو عرض کیے دیتا ہوں۔ تکراری جماعت کی مختلف صورتیں کہ دوسری مسجد میں جماعت پڑھانا دوسری جماعت پڑھانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کا حکم بھی مختلف ہے، لہذا ہر صورت کا حکم علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسجد طریق ہو، یعنی اس کے نمازی معین نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس مسجد میں امام اور مؤذن معین نہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد محلہ میں غیر اہل محلہ نے جماعت کی ہو، مسجد محلہ میں غیر اہل محلہ نے جماعت کی ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مسجد محلہ میں اہل محلہ نے بلا اعلان و اذان یا بلا اذان جماعت کی ہو۔ ان صور اربعہ میں تکراری جماعت اگرچہ تکراری اذان و اقامت کے ساتھ ہو بالاجماع جائز بلکہ افضل ہے۔ ان چار صورتوں میں تکراری جماعت بالاجماع جائز بلکہ افضل ہے۔ پانچویں صورت مسجد محلہ میں اہل محلہ نے اعلان اذان سے جماعت کی ہو اور تکراری جماعت بھی اذان سے ہو۔ چھٹی صورت مذکورہ میں تکراری جماعت بلا اذان ہو اور جماعت ہیئت اولی ہی پر ہو، یعنی عدول عن المحراب نہ کیا گیا ہو۔ یہ دونوں صورتیں بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسجد محلہ میں اہل محلہ نے اعلان اذان سے جماعت کی ہو اور تکراری جماعت بھی اذان سے ہو، یہ صورت بھی بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح تکراری جماعت بلا اذان ہو اور جماعت ہیئت اولی پر ہو، یعنی عدول عن المحراب نہ کیا گیا، محراب کے اندر ہو دوسری جگہ نہ ہو، تو یہ دونوں صورتیں بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔ ساتویں صورت مذکورہ صورت میں جماعت ثانیہ ہیئت اولی پر نہ ہو، یعنی عدول عن المحراب کیا گیا ہو، امام وسطی مسجد میں محراب یا محراب کی موازات میں نہ کھڑا ہو، اس صورت میں قرات شیخین میں مختلف کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس بارے میں تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر عدول عن المحراب ہو، محراب کے محاذات میں کوئی کھڑا نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مسئلہ شیخین کے درمیان مختلف بھی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی میں داخل ہے یا یہ مکروہ تنزیہی میں داخل ہے۔ اب اس بارے میں ایک نقلی دلیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جماعت ثانیہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہمارے ہاں مروج ہے، بعض علاقوں میں اسی طرح لوگ جماعت وغیرہ کیے دیتے ہیں، اس کے بارے میں ایک نقلی دلیل امام شامی رحمہ اللہ نے باب الاذان میں ذکر کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا اذا فاتتهم الجماعت فی المسجد صلوا فی المسجد فرادا فرادا، کہ جب صحابہ کرام سے جماعت فوت ہوتی تو جب وہ مسجد میں آتے تھے تو اکیلا اکیلا نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس مسجد میں جماعت ہوئی ہو اور اذان بھی ہوا ہو، اقامت بھی ہوا ہو اور اس کے جو اہل محلہ ہے وہ بھی معین ہو، امام بھی ہو، مسجد طریق نہ ہو، وہاں پر جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی محراب کے محاذات میں نہ کھڑا ہو، کسی اور جگہ کھڑا ہو، تو یہ جو کراہت ہے شیخین کے درمیان خود مختلف ہی ہے۔ بعض حضرات ان میں فرماتے ہیں کراہت تنزیہیہ کے قائل ہے اور بعض حضرات کراہت تحریمیہ کا قائل ہے، لیکن پھر بھی حتی الوسع اس سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک مسئلہ مختلف ہی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔
والسلام واللہ اعلم بالصواب۔